الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے سیشن میں قرآن کریم کا 16واں جز انشاءاللہ اس جز کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس جز کا آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کے اس قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ کہف کی، اور ان آیات کے اندر قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اور اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملنے گئے اور کیسے ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے کسی کام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اور یہ دونوں حضرات جب چلے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، حضرت خضر نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ وہ بھول گئے تھے۔ اس کے بعد یہ دونوں پھر آگے چلے، اور قرآن کریم نے اس قصے کو یہاں سے آگے بڑھایا ہے کہ وہ دونوں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اپنے گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کو اعتراض کرنا بھی چاہیے تھا کہ شریعت میں کسی کا قتل ناحق جائز نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ قتل بظاہر ناحق تھا، یہ نہیں تھا کہ اس بچے نے کسی کا قتل کر رکھا تھا اور قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، اور اس موقع پر دوبارہ حضرت خضر نے ان کا وعدہ یاد دلایا، اور حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں کچھ اور آپ سے پوچھوں تب آپ کے پاس عذر ہے اور آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ پھر آگے چلے اور ایک بستی کے پاس آئے۔ بھوک کا وقت تھا، ان لوگوں نے اس بستی سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، انہوں نے کہا کہ ایک تو ان بستی والوں نے ہمیں کھانا دینے سے منع کیا، اوپر سے آپ نے ان کے کسی باشندے کے اوپر احسان یہ کیا کہ اس کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، تو آپ کو اس کی اجرت ہی مانگ لینی چاہیے تھی۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت، اس کام کی اجرت مانگ لیتے۔ یہ آیت نمبر 77 ہے۔ یہاں پر حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب یہاں سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ 3 مرتبہ آپ اعتراض کر چکے ہیں، اور آپ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر اس کے بعد وہ آپ اعتراض کریں گے تو مجھے حق ہوگا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے، اس لیے ھذا فراق بینی و بینک۔ اب اس کے بعد حضرت خضر نے ان تینوں واقعات کی وجہ بتائی، اور قرآن کریم نے ان تینوں کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ اس لیے کیا تھا کہ وہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور جہاں وہ جا رہے تھے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور اس کو غصب کر لیتا تھا۔ تو حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر ایک عیب ڈال دیا تاکہ وہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے اور اس کے غصب اور اس کی لوٹ مار سے محفوظ رہ سکے، اور ان غریبوں کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت خضر نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کافر ہوگا، اور اپنے کفر سے اپنے والدین پر جو کہ نیک ہیں ان کے اوپر اور ان کے دین کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اس لیے حضرت خضر نے چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے والدین کو اس کے بدلے ایک بہتر دینی اعتبار سے اور زیادہ محبت کرنے والی اولاد عطا کرے۔ یوں اس بنیاد پر حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا، اور اس بستی کے اندر جو دیوار تھی جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا اس لیے کیا چونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والد نیک انسان تھے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے دفنا کر گئے تھے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ لوگوں کو نظر آ جاتا تو ان بچوں کے لیے کچھ نہ بچتا۔ انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ مزید کچھ دنوں کے لیے محفوظ رہ جائے، اور بچے جب بڑے ہوں تو اپنے والدین کا چھوڑا ہوا سامان اور مال و دولت ان کو حاصل ہو جائے۔
تو یہ وجہ تھی، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ تینوں کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انجام دیے۔ اسی کو وہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ آیت نمبر 82 ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ چیز میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، جن چیزوں پر آپ اے موسیٰ صبر نہیں کر پائے تھے، یہ ان چیزوں کا بیان ہے۔ یہاں رک کر ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے، اور یہ بہت سے ذہنوں کے اندر یقیناً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ حضرت خضر کون ہیں، کیا وہ ان کے بارے میں ایک چیز یہ بھی بہت مشہور ہے لوگوں کے زبان پر کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں۔ کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ صوفیہ کی جماعت تو اس بات کی قائل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ان کے پاس بھی ہے۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب وفات ہو گئی، ایک صاحب سفید کپڑوں میں ایک مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور جنازے کے پاس، جنازے مبارک کے پاس آ کر بیٹھے، اور انہوں نے کچھ کلمات جس سے ان کا درد اور ان کی محبت آیا ہوتی تھی، انہوں نے کلمات تعزیت پیش کیے اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو یہ روایت ہے، اور اس روایت کی صحیح سند ہے، یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ دلیل ہے، دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ باحیات نہیں ہیں، ان کی جو مضبوط ترین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کے بعد یہ فرمایا کہ آج کے دن روئے زمین پر جو بھی علی وجہ الارض جو بھی موجود ہے، 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی آج سے 100 سال کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں رہے گا جو آج بھی زندہ ہو اور اس وقت تک اس کی عمر رہے، بلکہ اس سے پہلے وہ مر جائے گا، روئے زمین پر جو بھی موجود ہو۔ تو اس کے اندر چونکہ حدیث کے اندر عموم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام اگر روئے زمین پر اس وقت موجود تھے تو وہ بھی اس حدیث کی روح سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ان لوگوں کا استدلال ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں۔ دونوں طرف سے جو دلیلیں ہیں ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور یہ موقع نہیں ہے اس علمی بحث کے اندر جانے کا۔ فی الحال تو یہی سمجھنا ہے کہ مفسرین کا اس سلسلے میں شدید اختلاف ہوا ہے، لیکن جمہور کی میجورٹی، اکثریت مفسرین کی اس بات کی قائل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام باحیات نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لینے کے لیے جو تیسرا سوال پوچھا تھا، وہ اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین کون تھے، نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس سلسلے میں بھی شدید اختلاف ہوا ہے مفسرین کے درمیان اور مورخین کے درمیان۔ ہم اس اختلاف سے صرف نظر کرتے ہیں، یہاں صرف یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ذوالقرنین کا تذکرہ اس پارے کے اندر آیا ہے۔ ذوالقرنین نے جو سب سے پہلا سفر کیا، اور وہ ایک عظیم بادشاہ تھے، سب سے پہلا انہوں نے سفر کیا مغرب کی طرف۔ یہاں ایک آیت ہے قرآن کریم کی کا ارشاد ہے، اور یہ آیت نمبر 86 ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، کہ جب وہ مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ یعنی مغرب میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک فی عین حمیۃ، ایک ایسے واٹر سپرنگ جسے کہہ لینا چاہیے چشمہ، اس کے اندر غروب ہو رہا ہے جس کا پانی سیاہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر آپ کسی میدان میں کھڑے ہوں جہاں نہ کوئی درخت ہو، نہ حجر ہو، نہ شجر ہو، بالکل ایک دم لقدق میدان ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے اور سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج زمین کے اندر دھنسا جا رہا ہے، حالانکہ وہ زمین کے اندر نہیں دھس رہا۔ ایسے ہی اگر آپ سمندر کے ساحل پر کھڑے ہوں اور دیکھیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر سورج جا رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی اور وہ سمندر کا جو اس وقت منظر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت پانی کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس منظر کو قرآن کریم نے بیان کیا، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کالے پانی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے اس جگہ پر
حضرت ذوالقرنین نے قوم کو دیکھا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں اور چاہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو لوگ ان کے اندر سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کو میں عذاب دوں گا، اور جن لوگوں نے ظلم نہیں کیا اپنے اوپر اور دین کے اوپر اور شرک سے بچتے رہے، ان کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ فَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سفر ہوا، اور یہ سفر تھا مطلع الشمس، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق کے اندر۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو ایک ایسی جگہ پر آباد ہے جہاں نہ ان کے اوپر کوئی سایہ ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، بالکل لقدق صحرا ہے، اور اس کے اندر وہ قوم آباد ہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا ایک اور سفر ہوا، اور یہ سفر ہوا بین السدین۔ بین السدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھی، اور یہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھتی تھی، لا یکادون یفقہون قولا، جن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ یہ آیت نمبر 94 ہے کہ یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ یاجوج ماجوج زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، اے ذوالقرنین اگر ہم آپ کو کچھ مال و اسباب جمع کر کے دے دیں تو کیا آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں گے؟ دراصل یہ قوم یاجوج ماجوج سے قریب کہیں واقع تھی، رہتی تھی، آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کی جب مرضی آتی تھی ان کی قوم آتی تھی اور اس قوم کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ یہ لوگ اس چیز سے عاجز تھے، اور ذوالقرنین کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ آپ ایسی دیوار بنا دیجئے ان دو وادیوں کے درمیان، ان دو پہاڑوں کے درمیان، کہ ادھر سے وہ لوگ نہ آ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ مال و اسباب کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ نے جو دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، ہاں مجھے افرادی قوت چاہیے، عددی افراد کی قوت چاہیے، نہ کہ مالی۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ان دونوں پہاڑوں کے درمیان تعمیر کر دی، اور وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دیوار کے پیچھے چلی گئی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو اور وہ دیوار منہدم ہو جائے اور یاجوج ماجوج کی قوم دوبارہ نکل کر آ جائے۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں؟ مفسرین کا اس میں بھی بڑا اختلاف ہوا ہے، اور کچھ مفسرین نے مختلف قرائن سے احادیث کا مطالعہ کر کے یہ بات کہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ انسانوں ہی میں سے ہیں، کوئی غیر انسانی قوم نہیں ہے، بلکہ انسانوں ہی میں سے ہیں، اور حضرت نوح کے جو 3 لڑکے تھے، حام، سام، یافث، تو یہ یافث کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ منگولین، ترک اور چائنیز جو نسل ہے یہ اس نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پوری نسل یاجوج ماجوج کے تحت نہیں آتی، بلکہ ان میں جو لوگ ابھی تک جنگلی ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کے اندر تمدن نہیں آیا، وہ متمدن اور شہری زندگی سے واقف نہیں ہیں، شہری زندگی کے عادی نہیں ہیں، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ہو اسی نسل میں سے، لیکن اگر وہ لوگ متمدن ہو چکے ہیں، شہری بن چکے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ جو لوگ ابھی تک جنگلی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوں جو بھی جنگلی زندگی گزار رہے ہوں، یا کم سے کم ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ ایسی ہو جیسے جنگلی لوگوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ شہر کے اندر رہ رہے ہوں۔ شہر کے اندر رہنے والا ضروری نہیں کہ وہ شہری زندگی سے واقف بھی ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک دیہاتی شہر میں آ جائے اور اس کے باوجود بھی اس کی ذہنیت دیہاتی والی ہو، یا ایک شہری دیہات میں چلا جائے اور اس کی ذہنیت ایسی ہی ہو جیسا کہ شہریوں کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جنگلی ذہنیت رکھتے ہیں، اگر وہ شہر کے اندر آ کر بس جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی شہری اور متمدن کہلائیں، تہذیب یافتہ کہلائیں۔ غرض یہ ہے کہ اس کی نشاندہی مفسرین نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ نہ تو حدیث کے اندر اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے اندر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت نمبر 109 ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے اگر روشنائی کی جگہ سمندر
اور صرف ایک سمندر نہیں کئی سمندر آ جائیں، یعنی روشنائی کی جگہ سمندر ہو، تو میرے رب کی باتیں اتنی ہیں کہ سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس طریقے سے سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کے پہلے 2 رکوع میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کا تفصیل تذکرہ یہاں بھی آیا ہے، اور اس سے پہلے 3 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر بھی ان کا تذکرہ اور قصہ گزر چکا ہے کہ کیسے حضرت مریم حاملہ ہوئیں اور کیسے درد ذہ ان کو ایک ایسی جگہ لے گیا۔ اس صورت کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک دور کسی علاقے اپنی یعنی آبادی سے ہٹ کر وہ جگہ چلی گئیں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یا جبریل کے ذریعے ایک فرشتے کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو کھجوریں جو درخت پر لگی ہوئی ہیں وہ گر کر آ جائیں گی، نیچے گر جائیں گی، جو ان کے لیے بطور رزق ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اس کے بعد جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، لوگوں نے ان کے اوپر بدکاری کا العیاذ باللہ الزام لگایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ خاموش رہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اے مریم تم تو یہ کہنا کہ میں نے تو اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اپنے پالنے میں ہیں، اور حضرت مریم ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں، یہ کیا بولے گا، ابھی اس نے بولنا ہی شروع نہیں کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس طریقے سے یہ چند آیتوں کے بعد یہ رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اور خصوصاً اپنے والدین کو، اپنے والد کو اسلام کی تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، ان کو وحدانیت کا سبق پڑھایا، لیکن ان کی قوم نہ مانی، اور عاجز آ کر، تنگ آ کر، دل برداشتہ ہو کر وہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ مسلمانوں کو اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان خصوصاً اہل مکہ یہ لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جس طرح ان کے جد امجد نے اپنی قوم سے عاجز آ کر ہجرت کی تھی، اسی طریقے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم سے عاجز آ کر ہجرت کی ہے تو یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد کی سنت پر عمل کیا۔ اور جس طریقے سے اس ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے اندر اضافہ ہو گیا تھا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا جو پیغام ہے وہ بھی چہاردانگ عالم میں پہنچے گا۔ آپ کی عظمت کے اندر بھی اس دنیا میں اور آخرت کے اندر جو اضافہ پہلے ہی سے مقدر تھا وہ ہوگا ہجرت کے بعد۔ تو گویا کہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور اس تذکرے کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان ہے وہ ذات کہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو آیت ہے
یہ آیت متشابہہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ جو رحمان ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اور ایک موقع پر میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے اوپر کیسے بیٹھے ہیں؟ کیا وہ اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم انسان کسی تخت کے اوپر یا کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ اور کوئی اور کیفیت ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء کے جو لنگوسٹک اور لغوی معنی ہے وہ معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن جو اس کی کیفیت ہے کہ کس طرح اللہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجہول ہے، وہ نامعلوم ہے۔ والایمان به لازم، اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ امام مالک کی کا یہ قول، یہ سنہرا قول ہمارے عقیدے کا جز بن گیا، اور اس کو ہر اس جگہ اپلائی کیا جائے گا جہاں بھی کوئی آیت یا کوئی حدیث متشابہ آتی ہے۔ اس کے بعد چند تمہیدی کلمات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ قصہ اس سے پہلے بھی بارہا آیا اور اس کے بعد بھی مختلف جگہوں پر اس قصے کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فادر ان لا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے جب ان کا معاہدہ پورا ہو گیا، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے 20ویں جز میں آئے گا انشاءاللہ، وہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلتے ہیں، اور راستے میں ایک جگہ وہ آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں ایک پہاڑی کے اوپر، تو وہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں، میں کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے وہاں کوئی مل جائے مدد کرنے کے لیے اور راستہ بتانے کے لیے۔ جب وہ وہاں اس پہاڑ پر پہنچتے ہیں، اس کے دامن میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے، اور ان کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور ان کو ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ حضرت ان کے گھر میں سے یعنی ان کے جو کزن ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَزْرِي، کہ اے اللہ آپ میرا وزیر اور میرا سپورٹر آپ ہارون کو بنا دیجئے جو میرے گھر والوں میں سے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور جو وہ میری سپورٹ کریں گے، میری مدد کریں گے، ان کو میرے معاملے میں شریک کر دیجئے، یعنی ان کو بھی خلعت نبوت سے سرفراز کیجئے۔ اور اس طریقے سے پھر یہ فرعون کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پاس دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جو معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے وہ معجزات دکھاتے ہیں۔ فرعون اس کا انکار کرتا ہے، جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، وہ جادوگر جب حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ جو اس سے پہلے بھی 90 پارے میں گزر چکا، یہ پورا واقعہ آخر تک چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس واقعے کے اینڈ میں کفار نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار کا یہ سوال تھا مشرکین مکہ کا کہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اتنے عظیم الشان پہاڑ ہیں، اے محمد بتاؤ تمہارا رب ان پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے ایک سوال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ فقل ینسفها ربی نسفا، ینسفها ربی نسفا، دھول بنا کر اڑا دے گا۔ فیذرها قاعا صفصفا، اور زمین کو لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور شکن نہ دیکھو گے۔ یہ قرآن کریم قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس وقت لوگ پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیں گے، اور ناک کی سیدھ میں چلے آئیں گے اس کی پکار پر۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، تمام آوازیں اللہ کی آواز کے سامنے دب جائیں گی۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور کوئی شخص ہمسا یعنی ہلکی سی جو سرسراہٹ ہے تم وہ بھی نہیں سن پاؤ گے۔ فلا تسمع الا ہمسا یعنی جس کو وسپر کہا جاتا ہے۔ لوگ اس قدر مبہوت ہوں گے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے وسپر اور ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنا بھی چھوڑ دیں گے، کوئی آواز نہیں ہوگی، پن ڈراپ سائلنس جسے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ قرآن کریم نے عجیب و غریب نقشہ کھینچا، اس کے بعد کہا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کہ جس دن کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کی جس
جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے۔ اس کے بعد وعنت الوجوہ للحی القیوم، ایک آیت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سر حی قیوم کے سامنے جھک جائیں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جس شخص نے ظلم کیا ہے وہ بڑا خائب و خاسر ہوگا، بڑے نقصان میں رہے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کہ کیسے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور کیسے شیطان نے ان کو بہکایا، ان کو جنت سے نکلنے کا، ان کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا، اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آیت نمبر 129 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ یہ قصے سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت متعین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، ان مشرکین کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ نے ان کی ایک مہلت طے کر رکھی ہے، ان کو وہ مہلت دی جانی ہے، وہ ان کو مہلت ملے گی۔ اگر اللہ نے ان کی مہلت طے نہ کی ہوئی ہوتی تو ان کا فیصلہ بھی اسی طریقے سے ہو چکا ہوتا جیسا کہ ان اقوام کا ہوا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اس طریقے سے سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اختتام کے ساتھ قرآن کریم کا 16واں جز بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔